بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کو میرے چینل پہ۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کے ساتھ ہر وقت تبسم پہ طعنے کستی رہتی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ برداشت نہیں کرے گی اور اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور اس سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کا حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم کو بتایا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال کر سکتی، اسی طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اصل میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا کھانا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹی ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پہ شک نہ کرے تو انہیں مارنے میں تو تم یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ دوستانہ ہو، اس سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے، پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکاتی اور اپنے ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اسے کہا تھا کہ اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے، گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پہ ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ ایک بار اس کے اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا اور اب اسے وہ اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگ گیا تھا۔ اس کی ساس کا بھی رویہ اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب سے ملنے کے درمیان تبسم کی تعریف کرتی تھیں۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگ گئے تھے۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئے، ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنے ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، میں انہیں چاہتی ہوں کہ اس زہر کی وجہ سے نہ مریں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ وہ جڑی بوٹی میں نے دی تھی تمہیں جو وٹامنس کی ہوتی ہیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویے، اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی پریشانیوں، بدگمانیوں اور اپنے آپ پر کیے کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینک فار واچنگ مائی ویڈیو۔